پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بڑی اہم خبر ہے جی. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نظرثانی درخواستیں مسترد کیں، جبکہ سپریم کورٹ کے 11 ججز نے نظرثانی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے ہیں. اچھا، یہ نظرثانی کی درخواستیں ہیں، یہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا جس پر عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا، جبکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جزوی طور پر ہم نے اس پہ عمل درآمد کر دیا ہے. اچھا، 2 ججز اس میں شامل نہیں ہوئے، 11 ججز اب نوٹس جاری کر دیے ہیں، سنیں گے اس کو. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، معروف قانون دان ہیں، آپ سب جانتے ہیں انہیں. بہت شکریہ. احمد اویس صاحب، کیا کہیں گے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر، سپریم کورٹ کے 2 ججز نے تو آج بھی بڑے سوالات اٹھائے اور نظرثانی کی درخواستیں مسترد کی، لیکن سپریم کورٹ کے اب 11 ججز جو ہے امین الدین صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں اس پہ نوٹس جاری کر دیے ہیں، باضابطہ طور پر سننے کو تیار ہیں. وہ ہم لوگ 11 ججز کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ 11 ججز جو ہیں یہ صرف تنخواہ دار ہیں. آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنتا ہے جس میں اہم کیس لگنے ہیں، اس لیے بنایا گیا تھا. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ سینئر ترین جج جو ہوتے ہیں نا ان کو اہم کیسز جو ہوتے ہیں اس میں بینچ میں بٹھایا جاتا ہے. 5 ججز کا لارجر بینچ بن جائے، 7 کا بن جائے، 9 کا بن جائے، 11 کا بن جائے، جتنے کا بنے. لیکن یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے کہ 5 ججز کا جو پہلے کانسٹیٹیوشن بینچ بنا اس میں بھی جو 4تھے نمبر پہ سینیورٹی میں آ رہے ہیں ان کو اس کا سربراہ بنا دیا. اور وہ بھی سربراہ کیسے بنے کہ انہوں نے جب کمیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ نامینیشن ہونی تھی تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور اس طرح سے ان کا اپنا ووٹ کاؤنٹ کر کے وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کو وہاں اس کا سینئر ممبر بنا دیا جائے اس کا. اب اس کے بعد دیکھیے، چلیے اس کے بعد طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہوتے ان کو چاہیے تھا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے ممبرس بنائے جاتے، کیونکہ اتنے اہم کیسز جب ان کے حوالے کرنے ہیں تو سب سے تجربہ کار، سب سے سینئر جن کا بہت لمبا عرصہ گزرا ہو یہاں پہ ان کو بنایا جاتا. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ ہائی کورٹ سے جج صاحبان کو انہوں نے ایلیویٹ کیا. بالکل. اجلت میں ان کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے گئے اور آج اوتھ لیا اور ساتھ ہی ان کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھا دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے؟ یہ عدلیہ کا یہ حال کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی پاورفل حکومت قائم کر لی. ہم رول آف لا کو ہم نے بدل دیا رول آف اتھارٹی کے ساتھ، اور رول آف اتھارٹی کے بعد ہم وہاں پہ ایک نیکڈ ڈیسپوٹزم لے آئے ہیں. اب آئندہ سے پاکستان کے آئین کا جو تیسرا پلر تھا جوڈیشری کا اس کو تو گرا دیا گیا ہے. اب اس کی جگہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیا پلر کھڑا کیا جا رہا ہے اور کھڑا کر دیا گیا. تو یہ پاکستان کو بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور ہوگا، ابھی آئندہ بھی ہوگا. اس میں احمد اویس صاحب بڑا اہم نقطہ ہے یہ بھی آپ نے جو بیان کیا. اس کے علاوہ اب اس میں امیدیں کتنی ہیں سر؟ 11 ججز اگر سنتے ہیں اس کو، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 جولائی کا فیصلے پہ عمل درآمد ہوا کیوں نہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، جو کہ 2 ججز نے تو ضرور کیا، اب 11 ججز کیوں نہیں کریں گے یا کریں گے؟ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، ہاں کریں گے. یہ تو ویری آبویس روکے رکھا تھا اسی وجہ سے، آپ نے دیکھا نہیں. اسی وجہ سے 12 جولائی کی ججمنٹ جو فائنل ہو چکی ہوئی تھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور کوئی کاروائی کنٹمپٹ کی عدالت کے متعلق نہیں کی گئی. الیکشن کمیشن کو جو آگے جو ہے وہ تو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن آن دی کانٹری یہ بالکل حالات اور مختلف کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں کہ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ. احمد اویس صاحب، یہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں جو فیصلہ بینچ دیتا ہے وہی سنتا ہے عموماً، یا اس چینجنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، نظر ثانی کا بینچ جو ہے اس میں اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ جج صاحبان بیچ میں ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. وہ لازمی ہوتے ہیں؟
وہ ان کا ہونا تو ویسے لازمی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی بالکل انہوں نے سب کچھ سارا نظام ہی بدل دیا ہے۔ اور ایک آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سپریم کو یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ ہیں وہ کتنی کو وہ اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اتھارٹی کو، اور کتنے کو وہ لاچار ہیں کہ بس جی اس کے مطابق ہی میں نے تو چلنا ہے بس۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر تنخواہ دار ہیں، یہ ججز تو نہیں ہے۔ اور ملک کا اللہ حافظ جس ملک سے انصاف کا فقدان ہو جائے، انصاف اٹھ جائے جس قوم کے ساتھ جس ملک میں، تو سر تو اس پہ تحریک انصاف آپ کی پارٹی کیا اس بینچ کے خلاف اپلیکیشن دینے جا رہی ہے؟ کیا ایکشن لیں گے آپ؟ کس سے لیں گے؟ بنے ہیں اہل حبس مدعی بھی منصف بھی، مدعی بھی وہی ہے منصف بھی وہی ہے؟ ہاں جی، مدعی اور منصف وہی ہیں؟ مدعی اور منصف تو خود ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک میکسم استعمال ہوتا ہے وہ انگلش میں کہ ون کینٹ بی جج آف ہز اون کاز، اور یہ سب کے سب ایسے بیٹھے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر آپ بہت فیر انداز کے اندر نظام کو چلایا جاتا تو چاہیے یہ تھا کہ جب انہوں نے 26ویں ترمیم لے کر آئے اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن آئی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس میں 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا، سب سے پہلے وہ پٹیشن سننی جانی چاہیے تھی، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ بینچ سننے والے بینچ کی لیجیٹیمیسی ہوتی۔ اب بتائیے کہ وہ چیلنج میں انہوں نے یعنی آج سے 3 مہینے پہلے ان کے متعلق لکھ دیا کہ جی ہم یہ 3 ہفتے کے بعد یہ لگے گا، وہ 3 ہفتے کی جگہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، وہ کیس نہیں لگے، اور سب دنیا کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ الٹے سیدھے فیصلے جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ خطر، اور دشمن آپ کے سر کے اوپر ہے کھڑا آ کر، اور اس کی بھی کسی چال کو، اس کی کسی بات کی سمجھنے کی اہلیت نہیں، کسی کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ کو بلا تخصیص کہہ رہا ہوں کہ جو اتنی خطرناک گیم جو ہے بھارت کھیل رہا ہے، کوئی نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا اس کو، اور اس سے نقصان جب سامنے آئے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بڑا اہم اس وقت کرٹیکل وقت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اہم ہے یہ ساری بالکل باتیں، سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اور انصاف کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی معاشرہ نہیں بچ میں سکتا۔ آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں آپ کی۔ دیکھیے، آپ نے 2 جنگیں لڑی انڈیا کے خلاف، دونوں جنگوں میں 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، آپ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر انڈیا کے اگینسٹ ساری فوجیں لے آئے تھے، اور آپ کے بیک پہ یعنی آپ کا جو ویسٹرن فرنٹ تھا افغانستان کے پورا لمبا بارڈر کے اوپر، آپ کی ایک ٹروپ بھی وہاں نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی وہاں پر، لیکن ایک گولی بھی نہیں چلی۔ اس کے باوجود کہ انڈیا کا سوویت یونین کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، بڑا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، اور وہ ایک سپر پاور تھی اس وقت، لیکن ایک گولی نہیں چلی پاکستان کے خلاف۔ اب کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے، اور امریکن اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ چھوڑ کر وہ گئے تھے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب، معروف ماہر قانون پی جے صاحب کا تعلق، بہت شکریہ۔ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جناب اس وقت جو سچویشن ہے، بھارت کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی بغور ہمیں دیکھنا ہے، انصاف پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پر بھی بات ہمیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ارد گرد جو ممالک ہیں ظاہر پاکستان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں گٹھ جوڑ، افغانستان اور بھارت کا ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کی پراکسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، دہشت گردی کر رہی ہے، ان کا گو کہ کمر بھی توڑی ہے پاکستان نے ان کی، لیکن پھر دوبارہ وہ آتے ہیں اور وایا افغانستان پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، بولنے کے بعد